الرحیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیراتکم و اموال افترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکین ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیل اللہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی آیات تلاوت کی۔ اس کے مفہوم، اس کا ترجمے میں جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا آج ایک انتہائی اہم ایشو کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں، تو اس لیے برائے مہربانی امت مسلمہ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ لازمی طور پر اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور اگر یہ پیغام آپ کو بہتر لگے تو ضرور لوگوں تک پہنچائیے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کروڑوں لاکھوں درود و سلام۔ اور سب سے پہلے آپ سب کو یہ مبارک مہینہ مبارک ہو جس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور وہ جو لے کر آئے پیغام قرآن مجید اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرانس کے اندر خاکے بنوا کے جو پہلے سے بنے ہوئے تھے اس کو آویزہ کیا گیا، اس کو دکھایا گیا، اور دانستہ طور پر مسلمانوں کی جو کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، ان کی دل آزاری کی گئی۔ فرانس کی ایک سکول کے اندر ایک پیٹی نامی ٹیچر تھا، اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ میں آج آزادی رائے کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نام نہاد لبرلز جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کی بات کرنا آزادی رائے ہوتا ہے، یہ آزادی رائے ہے؟ اگر یہ آزادی رائے ہے، اگر کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنا یہ آزادی رائے ہے، تو پھر یہودی ہولوکاسٹ پہ بات کیوں نہیں کرنے دیتے؟ کیوں وہ ہولوکاسٹ پہ بات کرنے والوں کو مار دیتے ہیں؟ کیوں پوری دنیا میں بے شمار صحافیوں کو مار دیا گیا کیونکہ انہوں نے ہولوکاسٹ کے اوپر بات کی ہے؟ اگر یہ مذہبی آزادی ہے تو پھر، اگر یہ آزادی رائے ہے تو پھر ان کو آزادی رائے کا حق کیوں نہیں دیا جاتا؟ کہتے ہوئے کہ میں آزادی رائے کے اوپر آج بات کروں گا، تو اس نے وہ خاکے وہ لے کے آیا جو کہ 2015 میں فرانس میں ہی جو چارلی ایک میگزین تھا اس نے بنائے تھے، اور اس کے بعد وہیں پہ میگزین کے دفتر پہ حملہ ہوا اور 12 لوگ جو ہے ان کو جہنم حاصل کیا گیا، ان کو مار دیا گیا۔ یہ وہی خاکے لے کے آیا بندہ، ٹیچر جو ہے، اور آپ بچوں کو دکھایا۔ جب کچھ بچوں نے، مسلمان بچوں نے اس پہ اعتراض کیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے کو کون برداشت کر سکتا ہے کہ ان کے خاکے بنائے جائیں، ان کی شان میں کوئی گستاخی کی جائے۔ جب انہوں نے اعتراض کیا تو ٹیچر نے کہا جو مسلمان ہیں جو اس کو برداشت نہیں کر سکتے وہ کلاس سے باہر چلے جائیں۔ تو مختصر یہ کہ اس نے بات نہ مانی اور اپنی ضد پہ قائم رہا، اور اس کے بعد پھر ایک نوجوان جس کا نام عبداللہ ہے، وہ 100 کلومیٹر کے فاصلے سے سفر کرتا ہوا وہاں پہنچا، اور اس نے پوچھا کہ وہ ٹیچر کون ہے جس نے یہ حرکت کی ہے، اور دانستہ طور پر کی، اور منع کرنے کے باوجود وہ منع نہیں ہوا۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ یہ وہ فلاں ٹیچر ہے جو جا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ حرکت کی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ ہر سال نئی آنے والی کلاس کو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاکے ہیں وہ دکھاتا ہے۔ یہ ملعون باز نہیں آتا بار بار۔ اور وہ نوجوان جو کہ اتنی دور سے سفر طے کر کے آیا تھا اور یہ تہیہ کر کے آیا تھا کہ اس کو جو ہے عبرتناک سزا دینی ہے، تو اس عبداللہ نامی نوجوان نے اس پیٹی ٹیچر پہ حملہ کیا، چھری کے ساتھ، چاقو کے ساتھ حملہ کیا اور اس کو مار دیا۔ اور اس سے بڑی بات یہ کہ یہ جو قانون کے علم بردار بنے پھرتے ہیں، اور یہ جو جمہوریت کے علم بردار بنے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم ہر ایک کو انصاف دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس مسلمان شہری کو، سٹیزن کو جو کہ چچنیا سے آیا تھا، روس کا حصہ وہاں سے آیا تھا، 12 سال سے یہیں پہ مقیم تھے، اپنا ان کا شہری تھا، بجائے اس کے کہ وہ اس کو پکڑ کے عدالت کے سامنے پیش کرتے، انہوں نے دور سے ماورا عدالت اس کو قتل کر دیا۔ یہ ٹھیکیدار، جمہوریت کے ٹھیکیدار اور قانون کے ٹھیکیدار، ان کے یہ روش ہے، اور یہ درس دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو۔ جب یہ واقعہ ہو گیا، اس مسلمان کو بھی انہوں نے گولیوں سے ہلاک کیا، شہید کیا، تو اس کے بعد جو فرانس کے صدر ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر وہ جو ملعون جس کو مارا تھا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی پاداش میں جس کو مارا تھا اس نوجوان نے، اس ملعون کو فرانس کے صدر نے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا، جو ان کے ملک کا اعلیٰ ترین اعزاز ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہیں تک بات نہیں رکی، بلکہ یہاں تک حکم دے دیا کہ تمام سرکاری عمارتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے کہنے پر جو خاکے تھے وہ آویزہ کیے گئے، لٹکائے گئے۔ یہ چیز کون برداشت کر سکتا ہے؟ چاہے وہ سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، یہ بات کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں، بدبخت لوگ، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبند، اہل حدیث ہے، بلکہ ان کو صرف مسلمان سے غرض ہے کہ مسلمان ہے، مسلمان کو تکلیف دینی ہے تو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور پھر تکلیف دینے کے بعد کہتے ہیں جی یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ مارتے ہیں، یہ قتل کرتے ہیں، یہ دہشت گرد ہے۔ پھر دہشت گردی کا، ٹیررزم کا لیبل مسلمانوں پہ لگا دیا جاتا ہے۔ پہلے ان کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے اور پھر ان کو ٹیررزم کا لیبل ان کے اوپر لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس واقعے کے بعد ترکی کے صدر طیب اردوان نے باقاعدہ طور پر سامنے اس کو مخاطب کرتے ہوئے، جو فرانس کا صدر، اس کو کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم اپنے دماغ کا علاج کرواؤ۔ 3 دفعہ ترکی کے صدر نے مختلف پلیٹ فارم کے اوپر فرانس کے صدر کو یہ تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ تم نے غلط کیا ہے، تمہارا دماغ خراب ہے، تم اپنے دماغ کا علاج کرو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے واضح پیغام دیا کہ اس طرح آپ دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہو، اور یہ بہت بڑی جنگ لگنے جائے گی۔ پھر اگر دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اپوزیشن ہوگی، مخالفت ہوگی، بہت بڑی جنگ لگے گی۔ تو عمران خان نے کہا کہ اس سے تمام امت مسلمہ کے جو جذبات ہیں، جو مذہبی جذبات ہیں، وہ مجروح ہوئے ہیں، اور یہ بالکل اس کو ہم رد کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں۔ عمران خان کا بیان سامنے آیا۔ اس کے بعد افغانستان کے اندر سے طالبان نے بیان دیا 2 دن پہلے کہ یہ اپنی جو بات کرنے سے پہلے یا اپنی کسی بھی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جاری کرنے سے پہلے اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کو تو پڑھ لو، اسلام کی حقیقی تعلیمات کو تو پڑھ لو، کیونکہ یہ کام تم نے کیا ہے، یہ غلط کیا ہے۔ یہ افغانستان کے طالبان کہہ رہے ہیں فرانس کے صدر کو کہ یہ ناقابل برداشت ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد پھر اب آج شاید سعودی عرب سے بھی جو اس کی کنڈیم ہوا ہے، اس کو رد کیا گیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کیا گیا ہے۔ اور آج جو کہ 27 اکتوبر 2020 والے دن، آج پوری امت مسلمہ فلسطین، افغانستان، سعودی عرب، پاکستان، نائجیریا، سوڈان، ترکی، عرب امارات، کویت، ہر جگہ پہ مسلمان جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تر فرانس کی جو اشیاء ہے اس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تھا مسلمانوں کا انیشیل رد عمل۔ یہاں پہ میں اسلامو فوبیا کی بات بتاؤں گا، وہ جس کے اوپر عمران خان پرائم منسٹر پاکستان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کے تمام جو قومیں تھیں، پوری دنیا کے جو لوگ تھے، کنٹریز کے سربراہان تھے، ان کے سامنے اسلاموفوبیا کی بات کی، اور وہ بار بار مختلف پلیٹ فارم پہ یہ بات کرتے ہیں۔ اسلاموفوبیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلاموفوبیا کا مطلب ہے کہ بڑھتے ہوئے اسلام کے اثر و رسوخ سے، جو کہ یورپ میں اسلام بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہے، اور خاص کر فرانس کے اندر اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ان کو ڈر ہے، ان کے ماہرین نے یہ کہا ہے کہ آنے والے 30 سال 35 سال کے اندر ہو سکتا ہے کہ فرانس کے اندر مسلمان اکثریت میں ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے ان کی حکومت آ جائے۔ تو اس لیے پورا یورپ خاص کر اسلام کا جس طریقے سے اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اس سے خوف زدہ ہے۔ اسے کہتے ہیں اسلاموفوبیا، اور اس خوف زدہ ہونے کی وجہ سے وہ آئے دن مختلف پروپیگنڈے کرتے ہیں، مختلف کام اس طرح کے کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں، ان کے جذبات بڑھکیں، اور وہ کوئی ایسا حملہ کریں جس کی پداش میں وہ کہہ دیں کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہیں، اور وہ یہ کہہ کر مسلمانوں کو اپنے ملکوں سے یا تو نکال دیں یا پھر ان کے اوپر پابندیاں لگا دیں۔ یہ ہے اسلاموفوبیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ اس بات سے پریشان ہے کہ یہ جو مسلمان ہے، جس طریقے سے مسلمان اسلام پھیل رہا ہے اس سے وہ پریشان ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جتنا اسلام کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بڑی لچک رکھی ہے، اتنا یہ الحمدللہ ابھرتا ہے۔
ان کو یہ بات نہیں پتا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے اسلام کو ختم کر دیں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، یا ہم ان کو دبا دیں گے. انشاءاللہ اس طرح کبھی نہیں ہوگا. اور اب میں بات کروں گا کہ امت محمدی کو، مسلمانوں کو اب کرنا کیا چاہیے. کیونکہ فرانس ایسا ملک ہے جو بار بار یہ حرکتیں کرتا ہے، بار بار توہین آمیز خاکے شائع کرتا ہے. یا اس طرح کی کوئی بات فرانس سے نکلتی ہے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. اور وہ جو عبداللہ نامی شخص تھا، اس نے آخر اسے پتا تھا کہ یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، بات کرنے سے بھی باز نہیں آتا تھا وہ ٹیچر، تو اس نے اس کو جہنم حاصل کیا. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ یہ فرانس بار بار کر رہا ہے، باز نہیں آ رہا، تو اس لیے ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں اجتماعی طور پر تمام اختلافات کو بلا کر، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، خدا را اپنے اختلافات بلا دیں. کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہود و نصارہ کفار، یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا کون سا مسلک ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک اللہ ہے، ایک قرآن ہے، ایک نبی ہے جس کی امت ہے یہ لوگ. تو اس لیے وہ ان پہ حملہ آور ہوتے ہیں. تو خدا را میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے اس نیو ویژن میڈیا سیل کے پلیٹ فارم سے کہ آئیں ہم اپنے اختلافات بلا کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اور ہم اپنے اختلافات کو پس پشت ڈال کر جو ہمیں ایک جیسی چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم اکٹھے ہو جائیں. کم از کم آج اس کی ریزن ہی یہ ہے کہ انہیں پتا کہ مسلمان جو ہیں ان کو ہم نے شیعہ سنی فرقہ واریت میں ڈال دیا ہوا ہے اور مسالک میں ڈال دیا، اور وہ آپس میں لڑے ہیں. اور ایک جو ہے حکومت جو ہے سعودی عرب ایران سے جو ہے لڑائی کرنے کو تیار ہے، ایران سعودی عرب سے، ترکی سعودی عرب سے، سعودی عرب ترکی سے. اس طرح مختلف مسلمان ممالک آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے دشمن ہیں. انہیں پتہ ہے وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں مختلف ایشوز کے اوپر، اور پھر اس طرح کی معذرت ہے، اور پھر اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے ہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شاید یہ اکٹھے نہیں ہوں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہاں یہ سنی ہے، ہاں یہ شیعہ ہیں، ہاں یہ دیوبند ہیں، اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، مختلف مسالک کے لوگ ہیں، مختلف ان کے ممالک ہیں، مختلف قومیں ہیں، مختلف ان کے رہن سہن کے طریقے ہیں، رسم و رواج ہیں. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تو سارے ایک ہیں. اور یہ کام آج کے جو حکمران ہیں، جو عمران خان ہیں، ان کے ذمہ ہے کہ وہ اٹھیں اور کھڑے ہوں اور تمام امت مسلمہ کو اکٹھا کریں، ایک پیج پہ لے کے آئیں اور ایک آواز بلند کریں، اور اس طرح کا ایک قانون بنوائیں پوری دنیا میں کہ کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح نہ کیا جائے. تمام مذاہب اور ان کی کتب اور ان کی اہم شخصیات تمام لوگوں کے لیے قابل احترام ہونی چاہیے، اور الحمدللہ مسلمان ان سب کا احترام کرتے ہیں. دیکھ لو پوری دنیا میں جو احتجاج ہو رہا ہے آج، دیکھ لیں پوری دنیا کی جو بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز ہیں، وہاں سے فرانس کی جو پروڈکٹس ہیں، بیوٹی پروڈکٹس ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، وہ ساری نکال کے پھینکی جا رہی ہیں باہر. وہاں لکھ کے لگا دیا گیا کہ یہاں فرانس کی کوئی چیز ہم نہیں بیچیں گے. ٹوٹل بائیکاٹ کیا گیا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ اختلافات بلا کر ایک ہوں، اور اس کے ساتھ فرانس کی تمام تر مصنوعات کا جتنی بھی پروڈکٹس ہیں، چاہے وہ بیوٹی پروڈکٹس ہیں، میری بہنوں سے، میری ماؤں سے، میری بیٹیوں سے میری گزارش ہے کہ ان کے بیوٹی پروڈکٹس کو آپ بین کریں اپنی جگہ پہ، جہاں جہاں بھی آپ ہیں اس کا بائیک آؤٹ کریں. اور تمام تر لوگوں سے گزارش ہے، میرے پیچھے کچھ ایسی پروڈکٹس چل رہی ہیں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، کائنڈلی اس کو بائیک آؤٹ کریں. جو میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا بائیک آؤٹ کریں. اور یہ بائیکاٹ 1 2 4 مہینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ پرماننٹ بائیکاٹ ہوگا تو ان کو سمجھ آئے گی. کیونکہ اب فرانس کا جو صدر ہے آج وہ ٹویٹر پہ آ کے تو اپنی وضاحتیں دے رہا ہے کہ کسی طریقے سے جی ہماری جو پروڈکٹس جو آپ بین کر رہے ہیں، جس کے اوپر بائیکاٹ کریں، وہ نہ کریں. کیونکہ پیسہ ان کا خدا ہے، ان کو پتا ہے کہ ان کی معیشت نیچے آئے گی. مسلمان ممالک سے اربوں ڈالر کماتے ہیں، ان کو پتا ہمارے اربوں ڈالر ختم ہو جائیں گے سالانہ، ہماری معیشت نیچے آئے گی اور یہ نیچے چلے جائیں گے. اور یہ پیسے کے پجاری لوگ ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے جب ان کے پیسے کو ٹھیس پہنچتی ہے. تو میری دست بدستہ آپ سے گزارش ہے کہ خدا را ان کی تمام پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کریں، اور ہمیشہ کے لیے بائیک آؤٹ کریں، تاکہ یہ فرانس جو بار بار ہر 2-4 سال کے بعد یہاں سے کوئی اس طرح کے گستاخانہ مواد جو ہے وہ شائع ہوتا ہے، وہ اس کو کبھی وہ سوچے بھی نہ. آخر میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اگر کوئی غلطی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو معاف کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہہ دے اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور برادری اور مال جو تم نے کما رکھا ہے اور سوداگری جس کے بند ہونے کا تمہیں ڈر ہے، اور جو حویلیاں جن کے اندر تم رہنا پسند کرتے ہو، بڑی بڑی حویلیاں تم کو زیادہ پیاری ہیں، تو اللہ سے اور اس کے رسول سے اگر زیادہ پیاری ہیں اور لڑنے سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجے، اور اللہ نافرمانوں کو رستہ نہیں دکھاتا۔ تو یہ تھا آیات کا مطلب، مفہوم، ترجمہ۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے باپ، بیٹے، تمہاری عورتیں، جائیداد، مال، اسباب، ہر چیز کا نام لے کے کہا ہے کہ اگر تمہیں وہ زیادہ عزیز ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں، تو تم بیٹھے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب نازل ہو، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو پھر اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کی راہ میں جہاد کو ہم ان تمام چیزوں سے افضل نہیں سمجھیں گے، تو ہمارے لیے قیامت والے دن کوئی راہ فرار نہیں ہوگا۔ ویڈیو لمبی ہو گئی، معذرت خواہ ہوں، کیونکہ یہ ٹاپک ضروری تھا۔ آپ سب سے گزارش ہے پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور یہ مبارک مہینہ جو ہمیں اللہ نے دوبارہ اس زندگی میں دیا ہے، اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اس کے اوپر ہمیں جو ریسرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ان ملعونوں کو، ان کفار کو، یہود و نصارہ کو بتا سکیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ریفارمر کوئی نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں تھا، ان سے بڑا تاجر کوئی نہیں تھا، ان سے بڑا جو اصلاح کرنے والا کوئی نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر بھی کوئی نہیں تھا۔ پوری دنیا کی ہسٹری میں آج تک، بلکہ قیامت تک، کوئی ایسا پیدا ہونے والا نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری بھی کر سکے کسی بھی کام میں۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی کہ اس مہینے کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، سیرت طیبہ، وہ پڑھیں، اور حیات طیبہ کو پڑھ کر پھر ہم ان ملعونوں کا مقابلہ کریں، بلکہ ان کو بتائیں کہ حقیقت کیا ہے، آپ کس کی توہین کرنے جا رہے ہو، جس کا مقابلہ اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، انشاءاللہ آئے گا بھی کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان، پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔